تو آپ کو ایک بزرگ ملے حضرت ابراہیم بن ادہم کو. ان کی توبہ کا واقعہ نہیں میں بیان کر رہا، وہ آپ نے بہت پڑھا بڑا سنا، جو چیزیں معروف ہیں اس طرف نہیں. میں تو اصلاح احوال کے لیے تعلیمات کے گوشوں کی طرف، ہمارا درس اس موضوع پر ہے. تو ایک ملے بزرگ، انہوں نے کہا کہ جب صحبت ہوئی، گفتگو ہوئی، تو چاہا کہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے اسم اعظم عطا کر دیں. انہوں نے ان کو اسم اعظم دے دیا. اسم اعظم لے کر ساتھ انہوں نے تلقین کی کہ یہ اسی کے پاس رہتا ہے جو اسم اعظم کے ذریعے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی بددعا نہ دے. اسی کے پاس رہتا ہے. جو اسے اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرے اس کے پاس اسم اعظم نہیں رہتا، نہ اس کی برکت رہتی ہے. اس لیے میں نے کہا جن کو کچھ ملتا ہے وہ ملتا اس شرط پہ ہے کہ اس کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے. پھر وہ جو ملا وہ اپنے مخالفوں پر استعمال کرنا شروع کر دے اور مخالفوں کو بسمی کرنا شروع کر دے تو پھر تو تماشا بن جائے یہ سارا. جن کو ملتا ہے وہ خیر خواہی کے لیے ملتا ہے، بد خواہی کے لیے نہیں ملتا. حضرت ابراہیم بن ادہم نے مزید امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں، ان سے بھی تلمذ کیا، اکتساب فیض کیا امام اعظم سے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم علوم طریقت و معرفت کی چابی ہیں. علوم طریقت و معرفت کی چابی ہیں، اور یہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان چند اولیاء اللہ میں سے جن سے مجھے بڑی طبی انس اور موانست اور مناسبت اور تعلق اور رغبت ہے. مجھے بڑی خاص قلبی نسبت ہے ان کے ساتھ. اور میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی ان سے بڑی خاص قلبی. وہ تو جا کے کئی راتیں ان کے مزار پر مراقب رہتے تھے. شام میں جا کر سمندر کے کنارے آپ نے ڈیرا کر لیا تھا، وہی مزار ہے، اب وہ شہر بن گیا ہے جبلے. تو میں جب بھی شام جاتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادہم کی حاضری کے بغیر کبھی نہیں گزرا، کبھی نہیں گزرا. فرماتے ہیں علوم طریقت و معرفت کی وہ مفتاح تھے، چابی تھے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور داتا صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے. کشف المحجوب میں لکھا آپ نے. تو ایک بزرگ ملے، انہوں نے اسم اعظم دیا اور یہ شرط لگا دی کہ اس سے کسی کا برا نہیں چاہنا، بس ختم. بڑا سے بڑا دشمن آپ کو گزند پہنچائے، تکلیف پہنچائے، بڑی دشمنی کر گزرے، تب بھی اسم اعظم استعمال کرنے کی اجازت نہیں. چونکہ اسم اعظم ہے تو حوصلہ بھی اعظم ہونا چاہیے. تو آپ نے اسم اعظم لے کر، ابھی نہیں بتایا کہ ہے کیا، لے کر اسم اعظم کے بعد دعا کی کہ میری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. تو آگے گئے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو خضر علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم بن ادہم تمہیں معلوم ہے جو شخص تمہیں ملا جس نے تمہیں اسم اعظم دیا وہ کون تھا؟ پوچھنے لگے بتائیے. فرمایا وہ میرا بھائی داؤد تھا، حضرت داؤد بلخی، اکابر اولیاء میں سے، اس نے اسم اعظم لیا. اب اس اسم اعظم اب وہ سوال کر رہے ہیں اسی سفر میں اس اسم اعظم کو کہ جو آپ کو عطا ہوا، اب راز کھولا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم نے. بڑی عجیب بات. میرے پاس، میں نام نہیں لوں گا، ایک بار کچھ علماء کرام ان کا وفد آیا. انہوں نے کہا کہ ہم کل پرسوں ایک بہت معروف اہل سنت کے بڑے نامور دارالعلوم میں بڑے بڑے اکابر علماء جمع تھے، تو میرا نام لیا، آپ پر ایک بحث چل نکلی اور تمام علماء کا اجماع ہوا اس بات پر کہ قادری صاحب یہ جو اجتماع کثیر ہو جاتا ہے اور ساری رات بھی بیٹھے رہیں تو کوئی اٹھ کے نہیں جاتا،
لاکھوں لوگ بھی ہوں اور فجر ہو جائے تو کوئی نہیں جاتا، اور ہم بلاتے ہیں تو کثرت سے نہیں آتے، ان کے بلانے پر خالی اعتکاف میں 10 دن بیٹھنے کے لیے 25-30 ہزار لوگ آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے کئی اور معاملات ہیں۔ وہ ڈسکس کرتے رہے تھے، کہتے ہیں اس پر جا کے اتفاق ہوا ہمارا کہ ان کے پاس کوئی اسم اعظم ہے۔ دوست تھے ہمارے، احباب اکابر علماء تھے، اور وہ جو اکٹھے ہوئے ان میں سے اب کئی وفات پا چکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اس کے سوا اور کوئی بات نظر نہیں آتی، تو کسی طریقے سے ان سے پوچھا جائے، اس کی تصدیق کی جائے۔ تو ان چند علماء کے ذمے لگا، ان کا میرے ساتھ آنا جانا ملنا بہت تھا، میری نوجوانی کے وقت سے وہ مجھے ملا کرتے تھے۔ وہ ان 3-4 علماء کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ جا کے کل ملیں اور پوچھیں، تصدیق کریں اس کی۔ وہ میرے پاس آ گئے، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ ہماری ڈیوٹی لگی، تو آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی اسم اعظم ہے؟ میں ہنس پڑا، میں نے کہا جس اسم کو آپ اسم اعظم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، شاید ہوگا، جو کچھ ہے وہ بتاتا ہوں، جو کچھ ہے وہ بتاتا ہوں، مگر جو اسم اعظم کا معنی آپ سمجھتے ہیں اور جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ نہیں ہے، نہ میں نے وہ زندگی میں کبھی طلب ہی کیا ہے۔ اور ایک اور اسم اعظم ہے جس کی تفسیر آج حضرت ابراہیم بن ادم کی زبان سے آگے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ اسم اعظم صرف یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی عزت کی قسم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی اور حضور کی عظمت کی قسم، میں نے ساری زندگی جو کچھ چاہا، جو کچھ کیا، کبھی مخلوق اور دنیا کے لیے نہیں کیا، جو کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ بیمار ہو جاؤں، کتنی بیماری ہو جائے، دنیا میں کئی ملکوں میں علاج کے لیے بھی چلا جاؤں، تو اپنی مرض کے لیے دعا بھی نہیں کرتا۔ جس چیز کا کھانے کا نہ رہے، کچھ فاقہ آ جائے تو تب بھی دعا نہیں کرتا، شرم آتی ہے۔ مطلب میں دنیا کے لیے کبھی اللہ سے نہ کبھی چاہا، نہ چاہتا ہوں، نہ دنیا کے لیے چاہتا ہوں، نہ دنیا کے لیے کرتا ہوں، نہ دنیا کی فکر کرتا ہوں۔ جو سوچتا ہوں، جو چاہتا ہوں، جو کرتا ہوں، صرف اللہ کے لیے۔ بس میں نے کہا یہ اسم اعظم ہے، تو آپ اس اسم اعظم کو شروع کر لیں تو آپ کا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ ساری رات بٹھائیں گے، صبح تک کوئی نہیں اٹھے گا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کہ اب آپ سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کی مرضی ہے، میرا تو قصور نہیں ہے، مگر قسم کھا کے بتا دیا کہ ہے یہی کچھ۔ یعنی میں مخلوق کے لیے نہیں کہ مخلوق جمع ہو جائے یا یہ ہو جائے، یہ لوگ آ جائیں، یہ فلان، یہ میں سوچتا ہی نہیں اس چیز کو۔ تو مخلوق کی سوچ کو ہی دل سے نکال دینا اور صرف اسی کی خاطر سب کچھ کرنا، یہ اسم اعظم ہے۔ اصل تصوف یہ ہے۔ اب انہوں نے پوچھا، انہوں نے یوں لفظوں میں نہیں بتایا آگے، مگر اسم اعظم کی بحث کرتے ہوئے بات کی کہ پوچھا یا غلام، اب اسم اعظم کی وضاحت ہو رہی ہے مگر ایک اور انداز ہے۔ پوچھا کہ بیٹے آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ تاثیر جس کے آپ طالب ہیں آپ کو مل جائے، انہوں نے یہ کہا 3 چیزیں اپنا لیں۔ کیا؟ یا غلام ان الزاہدین فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرنے والے قد اتخذوا الرداء عن اللہ لباسا، 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ اسم اعظم ہے۔ 3 چیزیں زندگی میں جمع ہو جائیں تو یہ اسم اعظم ہے۔ لوگوں نے لکھا، کسی نے الحی القیوم لکھا، یعنی وہ ایک اور معنی ہے، وہ
ایک اور معنی ہے، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور معنی ہے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی رضا لباس بن جائے، ہر کام میں، ہر حال میں آپ تنگ دستی میں ہو یا فراخی میں ہو، شفا میں ہو، صحت مندی میں ہو یا بیماری میں ہو، تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو یا خوشی اور فرحت میں ہو، راحت میں ہو، جس حال میں رب رکھے اس پہ راضی رہنا، جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہنا۔ اللہ کی یہ رضا اگر لباس بن جائے، وَحُبَّهُ دِثَارًا، اور اللہ کی محبت پھر اس لباس کا جبہ بن جائے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کی محبت پھر اس رضا کے لباس پر پھر جبہ بن جائے، اس کی زینت بن جائے۔ وَالْأَثَرَةَ لَهُ شِعَارًا، اور اللہ کے لیے جو کچھ دستیاب ہو وہ ایثار کر دینا، قربان کر دینا، یہ شعار بن جائے تو یہ اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ میں نے تو یعنی اپنی بچپن کی لائف سے آج کے دن تک جتنا پڑھا اولیاء کا، سلف صالحین سے لے کے آج تک، اس سے بڑا وظیفہ پڑھا بھی نہیں ہے اور اس سے بڑا وظیفہ برتا بھی نہیں ہے۔ جو میں نے کیا اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں دیکھا۔ آخری بات بتاتے ہیں، میرے پاس ایک بار علماء کرام کا ایک وفد آیا، یہ بات ہے 80s کے زمانے کی، کیا یعنی 85 86 87 کا کوئی زمانہ ہوگا۔ وہ آئے علماء، ان میں سے ایک کا تو نام بھی مجھے یاد ہے ابھی تک، وہ زندہ بھی ہیں، پیر ہیں اب، وہ اس وقت عالم دین تھے، پھر خلافت لے لی تھی کسی جگہ سے، پھر وہ خود پیر بھی ہو گئے، تو خطاب بھی کرتے ہوں گے۔ تو اب تو عمر مجھ سے تھوڑی زیادہ ہوگی، اور کچھ 2-3 علماء ان کے ساتھ اور تھے، 3-4 کا وفد تھا، اور ان کو بھیجا تھا جامعہ نعیمیہ سے، ایک اجلاس ہوا جامعہ نعیمیہ میں، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب تھے اس اجلاس میں، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب تھے، اور اس طرح باقی اس زمانے کے جو جید علماء اور جو محتمم تھے، مدارس کے سربراہان، اور کافی سارے ایک کمرے میں بیٹھے، اتفاقاً وہاں مجھے ڈسکس کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جب ڈسکس کیا، اور ڈسکشن یہ تھی ان کی، یہ جو وہ علماء کے وفد نے مجھے آ کے بتایا، جن کے وہ سربراہ، جن کا نام بھی مجھے یاد ہے اور وہ زندہ ہیں، میں لوں گا تو آپ سب کو پتہ ہے، ان کا نام کا پتہ ہوگا، معروف نام ہے۔ ان علماء کو یہ معلوم تھا کہ یہ میرے بہت قریب ہیں، میرے زمانہ طالب علمی سے وہ عالم دین میرے بہت قریب تھے، بعد میں پیر طریقت ہو گئے جی۔ تو جب میں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کرتا تھا، لاء کرتا تھا، تو تب بھی میرے پاس وہ کثرت سے آتے اور میرے خطابات پہ بھی مجھے لے جاتے تھے، خطاب کروانا جلسے، وہ 70s کے زمانے کا قرب تھا، ان کو معلوم تھا۔ انہوں نے کہا آپ جائیں اور ایک وفد لے جائیں اور مجھ سے پوچھیں۔ انہوں نے اس بات پہ اجماع کیا، تمام علماء جو اکابر بزرگ تھے، کہ میرے پاس ڈیفینیٹلی اسم اعظم ہے، اس پر انہیں کوئی شک نہیں تھا، کسی ایک کا بھی اختلاف رائے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جلسے کر کر کے مر جاتے ہیں تو بندے 100 نہیں جمع ہوتے، 150 نہیں آتے، اور آتا ہے تو بیٹھتا ہی کوئی نہیں ہمارے جلسوں، خطاب کے دوران ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہزارہ لوگ جہاں چلے جائیں آ جاتے ہیں، اور ساری رات بیٹھائے رکھیں، اٹھ کے جاتا ہی کوئی نہیں۔ یہ ان کے پاس تسخیر قلوب کا کوئی اسم اعظم کا وظیفہ ہے، جس سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر کے اپنے پاس جما لیتے ہیں، تو لوگ ہٹتے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو امر طے ہے، مگر جا کے پوچھیں کہ وہ تسخیر قلوب کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے کیا ان کے پاس وظیفہ۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا کئی بار جب آتے ہیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، خطاب سے پہلے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے بھی، بس ہر ایک نے اپنا قیاس۔
چونکہ سارے علماء اور اس زمانے کے بزرگ عالم دین سب میرے ساتھ ان کی ملاقات رہتی تھی نا، ساروں کی کثرت کے ساتھ، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے یہ بات مجھے بتا بھی دی ساری، اور کہا کہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے، بتائیں کیا وظیفہ ہے آپ اس میں۔ میں نے کہا وظیفہ تو ہے، میں بتا دیتا ہوں، لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، فائدہ نہیں، آپ مانیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں یقین آئے گا، ہماری تو بڑی زندگی گزری ہے آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ کو شاید آ جائے گا، تو ان باقی علماء کو ممکن ہے نہیں آئے گا جو اس وقت ساتھ نہیں ہیں، لیکن یقین نہیں کریں گے آپ کو۔ انہوں نے اصرار کیا بتا دیں، میں نے کہا وظیفہ میں ہے، میں بتا دیتا ہوں، مگر بشرطے کہ آپ یقین کرتے یقین کریں گے۔ جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے کہا کہ میرے پاس جو وظیفہ جو میں کرتا ہوں وہ یہ وظیفہ ہے کہ میں کوئی وظیفہ مخلوق کی خاطر نہیں کرتا، کوئی وظیفہ مخلوق کے دھیان میں بھی نہیں کرتا، جو کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے سوا عالم خلق میں سے کسی چیز کی طلب میں بھی کوئی وظیفہ نہیں کرتا۔ تو مخلوق کے لیے کوئی وظیفہ کسی کے دل کھینچ اور تسخیر کر یا فلاں کر یا فلاں کر، کسی کو دھیان میں ہی نہ لانا، یہ میرا وظیفہ ہے، اور صرف اللہ کی طرف دھیان رکھتا ہوں۔ وہ مجھ سے سمجھ لیا انہوں نے، اس کے بعد اس موضوع پر نہیں ملے، بتا دیا ہوگا، اب اللہ بہتر جانے کسی نے یہ وظیفہ مانا یا، مگر اس سے بڑا وظیفہ نہیں اگر آپ اس کو پریکٹس کریں۔ میں بچہ تھا، چھوٹی عمر میں ابا جی قبلہ کی زبان سے یہ نصیحت سنی تھی، اور یہ نصیحت کے الفاظ ان کے وضع کردہ نہیں تھے، یعنی یہ ایک معروف نصیحت تھی جو اس زبان میں چلتی تھی، جو پرانے لوگ یہ کہا کرتے تھے۔ میں نے ابا جی قبلہ سے سنا کہ ہاتھ کار ول دل یار ول، کار سے مراد کام کاج، دنیا کا جو کام کاج آپ کے لیے فرض اور جائز ہے اس کے لیے ہاتھ بڑھائیں اور کرتے رہیں، مگر دل صرف یار کی طرف رکھیں، دل کبھی کسی کام کی طرف نہ ہو۔ محبت اور عقیدت جائز اور ناجائز تمام مذاہب میں جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی رہی ہے، یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو محبت اور عقیدت کا ہونا اگر جائز ہو تو وہ ایمان کا حصہ ہو جاتا ہے۔ والدین کا ادب ہے، عقیدت ہے، اساتذہ کی ہے، مشائخ کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، اولیاء و صالحین کی، صحابہ کرام، اہل بیت عطا، اوپر درجے چلے جاتے ہیں۔ نیک لوگ، دین کی تبلیغ کرنے والے، عالم، استاد، یہ سارے درجے میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک حد ہے۔ اس عقیدت کا اظہار ایک الگ چیز ہے۔ پھر میں نے سمجھایا کہ اظہار ہر آدمی جو کرتا ہے وہ اپنی سمجھ، اپنی طبیعت، اپنا ذوق، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق اظہار کرتا ہے۔ ایک صحابی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے سجدہ کر دیا، دھڑام گر گئے، سجدہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا؟ منع فرمایا، بعد میں فرما دیا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لفظ حرام نہیں ہے مگر شرعن حرام ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، اگر میں اجازت دیتا تو بیویوں کو، شوہروں کے لیے اجازت دیتا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ دین ہے، اگر کوئی عبادت کی نیت کر لے تو کافر و مشرک ہو جائے گا، اور تعظیم کی نیت کرے تو فاسق ہوگا، یہ حرام ہے۔ یعنی کسی بھی نیت سے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں، آقا علیہ السلام کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو بس کسی اور کی کیا جواز ہے نا۔ تو میں نے کہا انہوں نے یہ کر دیا، آقا علیہ السلام نے سنا، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا روم کی سلطنت اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اب انہوں نے ایک اظہار عقیدت کیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا مگر جو سمجھ میں آیا اظہار کر دیا۔ اب آقا علیہ السلام کا چونکہ وہ پیغمبر ہیں، ہادی ہیں، انہوں نے روک دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے میری شریعت، سمجھا دیا۔ یہ ساری چیزیں جن پہ آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمائی وہ جائز کی حد میں آ جاتی ہیں، جس پر منع نہیں وہ جائز ہے۔ مگر میں نے سمجھایا ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتا، اصل یہ بات سمجھے، یہ میں تمہید لا کے تو اینڈ پہ ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میری طبیعت اور روش یہ ہے اور علم یہ کہتا ہے کہ جائز پر اکتفا نہ کریں، اونچے معیار کی طرف جائیں۔ صحابہ کرام میں اگر اس کو فرق کرنا ہو تو خلفائے راشدین کا اسوہ سب سے اعلیٰ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، اور اکابر جد صحابہ کرام جن کو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی صحبت ملی،
کثرت کے ساتھ، ورنہ تو جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ سن رہے تھے آپ کے، تو صحابی تھے، مگر جن کو کثرت کے ساتھ صحبت ملی ان کا فہم اور اس کا درجہ اور تھا، جنہوں نے 1-2 بار زندگی میں آ کے زیارت کی چلے گئے ان کا فہم اور فہم کا درجہ اور تھا۔ اظہار میں فہم کا دخل ہو جاتا ہے کہ بندے کی کتنی سمجھ ہے، کتنی نہیں، اور جنہوں نے طویل صحبت اختیار کی ہو وہ اپنے فہم کو فنا کر دیتے ہیں فہم نبوی میں، جو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی اس میں اپنی سوچ کو فنا کر دیتے ہیں۔ تو میں نے مثال ان کو یہ دی کہ زندگی میں ہمیشہ جو وتیرہ ہے وہ اعلیٰ اور معیاری رکھے، زندگی میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اخلاص پہ رکھیں، اس میں مخلوق کو شامل نہ کریں۔ کیا کوئی کام اللہ کے لیے جو کام ہے، کوئی کام جو اللہ کے لیے ہے اس میں مخلوق دور دور تک نظر نہ آئے، وہ ریا بن جائے گی، وہ ریا بن جائے گی۔ اور کوئی کام جو اللہ کی مخلوق کے لیے کریں اس میں آپ کا نفس میں دور دور تک نظر نہ آئے، آپ معیار سے گر جائیں گے۔ کن مع الخالق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس، خالق کے ساتھ مولا کے ساتھ ایسے رہو جیسے مخلوق ہے ہی نہیں، جو کرو اس کے لیے کرو۔ میرے پاس یہ حضرت یہ ایک بڑی دلچسپ بات آ گئی، یہ ہم نے اندر تو نہیں کرنی تھی، اب ان کی نصیحت کے لیے علماء کرام کا ایک وفد آ گیا میرے پاس، یہ بات 80s کی ہے، 1985 86 87 کے زمانے کی۔ ان میں کچھ علماء میری ینگ لائف کے میرے دوست احباب یا ملنے والے تھے، اب وہ عالم اور پیر صاحبان ہو گئے تھے۔ وہ وفد آیا تو مجھے کہنے آپ نے سنی ہوگی یہ بات، تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں دارالعلوم میں، لاہور کی ایک بہت بڑی جامعہ ہے، تو اس دارالعلوم میں ایک اجتماع تھا، پھر وہاں علماء اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے اکابر، ان میں اب اکثریت وفات پا گئی، یہ پرانی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام لیا بھی، ان کے پاس کوئی اسم اعظم ہے، یہ وہاں اجماع کیا انہوں نے آپس میں، اجماع بھی جیسے ہر گلی کے بعد مولوی صاحبان اجماع کرتے رہتے ہیں، ہر بندہ جو مولوی جو کہتا ہے وہ کہتا ہے اس پر اجماع امت ہے، نہ اس کو اجماع کا پتہ نہ امت کا پتہ، وہ خود ہی امت ہے، خود ہی اجماع ہے، خود ہی دین ہے، جو اس کی نہیں مانے وہی کافر ہے۔ اس لیے ہم نے جنگ لڑی ہے فتنہ تکفیر کے خلاف ساری زندگی، کسی کا حق نہیں ہے کسی کو کافر بنانے۔ صوفیاء، ہم صوفیاء کے مشرب کے لوگ ہیں، صوفیاء مسلمان بناتے تھے اور تم آج کافر بناتے ہو، وہ اسلام میں داخل کرتے تھے، تم اچھے بھلے مسلمانوں کو اسلام سے خارج۔ اس لیے ہم نے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے 35-40 سال جنگ لڑی، مگر اللہ نے کامیابی دی، وہ زبانیں بند ہو گئی، ابھی پھر کچھ عرصے میں چل پڑی۔ وہ ہوتا رہتا ہے، اس طرح کی سوچ جو ہے وہ خارجیت کی سوچ ہے، وہ خارجیت کی سوچ ہے۔ وہ پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے لوگوں میں داخل ہو گئی تھی ایک زمانے میں، اب وہ ادھر ہمارے والے لوگوں میں داخل ہو گئی، برابر ہو گیا کام برابر ہو گیا۔ مطلب ہے یہ اپروچ خارجیت ہے، خارجیت، اور اعتدال، تواضع، انکساری، وسعت قلبی، نرمی، نفرت کا نہ ہونا، پیار، محبت، یہ دین ہے۔ کبھی زندگی میں سمجھیں جو وقت وضو کے بغیر ہے وہ آپ مر گئے، آپ اس وقت زندہ نہیں اس لمحے، یعنی مسلمان بغیر وضو کے یوں سمجھیں کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ وہ کیسے چل پھر رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، کیسے مل رہا ہے لوگوں سے۔ وضو مومن کا بیٹے لباس ہے، وضو مومن کا، اس سے 60% نماز کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اس سے برکت ملتی ہے۔ وضو سے رہیں، نماز کی، روزہ کی، عبادات کی اور طاعات کی کبھی غفلت نہ کریں، غفلت شیطان کے داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جا کے پوچھ آئیں کہ کیا اسم اعظم ہے، وہ میرے پاس آ گئے کہ بتا دیں۔ میں نے کہا اسم اعظم میرے پاس ایک ہے، مگر وہ ہے بڑا مشکل، آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا، وہ وظیفہ آپ سے ہوگا نہیں۔
کہتے ہیں نہیں آپ بتا دیں، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہمارا تعلق اتنا قریبی ہے کہ ہم یہ راز لے کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا وہ خطاب سے پہلے بھی دیکھتے ہیں، تسبیح ہوتی ہے ہاتھ میں، لب ہلتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، اس سے تسخیر قلوب ہوتا ہے۔ ساری رات خطاب کرتے ہیں تو اٹھتا ہی کوئی نہیں بندہ، ہمارے خطاب سننے کے لیے 100 بندہ کوئی نہیں بیٹھتا، ادھر اٹھتا کوئی نہیں، سمندر بیٹھ، یہ تسخیر قلوب ہے، اسم اعظم سے کرتے ہیں۔ یہ ان کا مسئلہ تھا کہ معلوم کریں وہ کیا تھا کہ ہم بھی وہ پڑھیں۔ میں نے کہا ہے میرے پاس اسم اعظم، مگر آپ کے لیے ہوگا مشکل۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا بتا دیتا ہوں، اسم اعظم یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے زندگی میں کوئی کام مخلوق کے لیے نہیں کیا، جو کیا اللہ کے لیے کیا، یہ میرا اسم اعظم۔ کوئی کام جو کرتا ہوں اس میں کسی مخلوق اور کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ میرے اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، کروں یا نہ کروں، میرا کوئی پیمانہ علاوہ اس کے زندگی میں ہے ہی نہیں۔ تو میں اس دل میں اللہ کے سوا اور اللہ کی رضا کے سوا اور اس کے قصد کے سوا کسی چیز کو داخل نہیں کرتا۔ تو جو کرتا ہوں، جو پڑھتا ہوں، یہ جو آپ تسبیح جو پڑھتا ہوں صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، اس کے عوض میں اپنے لیے بھی، میں نے آپ کی تشریف لانے سے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ میں 26 سال اپنے شیخ قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین البغدادی کی صحبت میں رہا۔ میں نے ان کو بتایا 26 سال میں ایک بار بھی میں نے ان سے عرض نہیں کیا کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں۔ 26 سال میں نے اپنے شیخ سے نہیں عرض کیا کہ دعا کرو۔ میں اپنی زندگی کے معاملات اللہ پہ چھوڑتا ہوں، یہ میرا توکل کا معنی ہے کہ مولا بندے کی بہتری کو بندے سے زیادہ اچھا جانتا ہے۔ تو میں نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے، یہ اسم اعظم ہے۔ اور یہی حضرت ابراہیم بن ادھم نے بتایا تھا، کسی نے پوچھا اسم اعظم، فرمایا تو دل سے اللہ کے غیر کو نکال دے تو جو لفظ پڑھے وہی اسم اعظم ہو، جو چاہو پڑھو اسم اعظم ہو۔ بیٹے دل کو اتنا خاص کر لیں، خالص، طاہر، ستھرا، اور اخلاق اچھے رکھیں۔ بیٹے آپ کے اخلاق سے، عبادت سے، وضع قطع سے، تواضع انکساری سے، لوگوں کے ساتھ اخلاص اور محبت سے، پیار سے خوشبو آئے ایمان کی بھی، مسلمان ہونے کی۔ اور اگر یہ پیدا کر لیں تو سمجھیں آپ منہاج القرآن سے کچھ لے کر گئے، یا آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے اور اس کا کچھ فائدہ پہنچا آپ کو۔ اگر یہ خوشبو آپ اپنے عمل سے، زندگی اور اپنے برتاؤ سے لوگوں کے ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ اس کو امپروو کرتے رہیں، امپروو کریں۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس کوئی شخص آیا تھا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ مجھے اسم اعظم بتا دیں، اسم اعظم۔ اور میں نے سنا ہے کہ اسم اعظم جس کے پاس ہو تو بندہ مشرق سے مغرب تک اس کے تصرفات ہوتے ہیں۔ تو اسم اعظم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لے، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لے، پھر ہر اسم اعظم ہوگا، جو چاہے پڑھ وہ اسم اعظم بن جائے گا۔ تو جب دل اللہ کے لیے خالی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے باقی ساری خواہشیں مردہ لگتی ہیں۔ یہ جو جس کے لیے لڑتے مرتے تھے نا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ملا، یہ میرا یہ ہو گیا، میرا فلاں یہ ہو گیا، یہ جو 24 گھنٹے یہ مسائل ہوتے ہیں زندگی کے، یہ سب یہ مردوں کے ہم نوچتے ہیں گوشت، مردوں کے گوشت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، مردوں کی میتوں کے گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اور اگر دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور دل کی خلوت میں اللہ جلوہ گر ہو جائے اور بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ رہنے لگے، بندے کا دل اللہ کے ساتھ اللہ کے حضور میں رہنے لگے، پھر وہ ان ساری خواہشوں کو دیکھے گا جو پہلے جن کے لیے جیتا مرتا تھا، اس کو نظر آئیں گی وہ یہ تو قبرستان تھا سارا، یہ تو سارے مردے تھے، تو میں مردوں کے پیچھے پڑا رہا، اب الحی الذی لا یموت کے ساتھ جڑا ہوں، اس زندہ کے ساتھ جڑو تو ہر چیزوں سے نجات مل جائے گی۔
وحاسب نفسک فی کل خطرۃ، اور ہر خطرہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرو، محاسبہ کرو۔ خطرہ، اب خطرہ کیا ہے؟ یہ بڑی ایک دقیق اور لطیف بات کی امام محاسبی نے۔ خطرہ فرمایا ہر خطرہ جب آئے تو سیف گارڈ کرو اپنے آپ کا، اس سے، اپنے دل کا، اپنے نفس کا گارڈ اور پروٹیکٹر بن کر اس کا معائنہ کرو، کیلکولیٹ کرو، واچ کرو، اور جہاں کوئی خطرہ آئے دیر اینڈ دین یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ۔ اب خطرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑی سادہ بات سمجھا دیتا ہوں، یہ تصوف کی اصطلاح ہے، مگر سادہ سا ترجمہ کر دوں، خطرہ کہتے ہیں خیال کو۔ کسے کہتے ہیں؟ کوئی برا خیال آئے، اینی نیگیٹو تھاٹ، the first entrance of the negative thought in your mind, stop it there and then. یہ تصوف ہے۔ کوئی برا خیال آئے، فرمایا اپنے دل و دماغ کے دروازے پر پہرے دار بن کر، گارڈ بن کر، چوکیدار بن کر، سیکیورٹی گارڈ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اپنے دل کے دروازے پر، نفس کے دروازے پر، اپنے دماغ اور اپنے مائنڈ کے دروازے پر گارڈ بنو۔ اور کیا؟ جب کوئی برا خیال آئے اسی وقت اس برے خیال کو جھٹک دو، چونکہ وہ برا خیال ساری تباہی کا سبب بننے والا ہے، اس لیے اسی کو خطرہ کہا گیا۔ وہ پہلا خیال جب آتا ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے انسان کو روک دینا۔ جو ہی پہلا برا خیال آیا، یہ بڑی امپورٹنٹ نصیحت ہے، بڑی امپورٹنٹ نصیحت ہے، ہر ایک کے کام آئے گی۔ آپ جب کوئی گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں زندگی میں، جب بھی، تو کبھی تو زندگی میں پہلا خیال آیا ہوگا، آتا ہے نا؟ پہلا خیال، the first bad thought in your mind, the first wrong thought in your mind, the first entrance of wrong idea, any thought. تو فرمایا جب پہلا خیال آئے، آپ کا کام تھا کہ اس کو وہیں روک دیتے، کاٹ دیتے، دروازہ بند کر دیتے، نکال دیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، خواہ معوذتین آخری 2 سورتیں پڑھتے، خواہ قل واللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، خواہ 2 نفل پڑھتے، خواہ اللہ سے معافی مانگتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے، اللہ سے پناہ مانگتے، اس کے وظائف ہیں، کوششیں ہیں، غسل کرتے، وضو کرتے، یہ سارے ٹریٹمنٹس ہیں، علاج ہے۔ جب برا خیال آتا ہے، ہم نے کبھی ان میں سے ایک کام بھی کیا ہے؟ بولیے۔ وہ آتا ہے گزر جاتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے، 100 بار آتا ہے گزر جاتا ہے، کبھی پرواہ نہیں کرتے ہم۔ We never bother. When the first wrong thought comes to our mind, we never bother. It comes and goes away. It again comes and goes away. It again comes and goes away. It keeps on coming again and again. تو امام فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار آیا تھا تو اٹ واز خطرہ، خیال، تھاٹ۔ اگر آپ اس کو روک دیتے تو محاسبہ ہو جاتا، آپ بچ جاتے، لیکن چونکہ آپ نے اسے نہیں روکا، اینڈ اٹ وینٹ آن کمنگ اگین اینڈ اگین، بار بار آتا گیا، تو فرمایا جو خیال پھر بار بار آتا رہے، بار بار آتا رہے، دیٹ بیکمز اے کانسیپٹ، اٹ بیکمز شہوت، وہ تصور بن جاتا ہے، وہ آئیڈیا۔ کافروں سے خطاب کیا، غیروں سے، دشمنوں سے خطاب کیا، فرمایا لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ایک روز میں سویا تو اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر۔ یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا، غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے، اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں۔
اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں۔ اب اس آیت سے بھی بعض ساتھیوں کو کج فہمی اور کم فہمی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے اور مقام و منصب رسالت کا فہم اور معرفت کما حق نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی مغالطہ لگا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، بے شک مفاتیح الغیب کا مالک اللہ ہے، لہذا اس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا یہ مفہوم لے لینا کہ یہاں بھی نفی ہو گئی کہ بس اب غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر یہ معنی اس کا لے لیا جیسے بہت سے ساتھی غلطی سے لے بیٹھتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے ساتھ کفر ہو جائے گا۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ایسی ہوگا کہ قرآن کے بعض حصے کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا۔ نہیں، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں کہ علم غیب اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، یہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور انہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ علم غیب اللہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ اب کیا ہے کنجی کسے کہتے ہیں؟ مفتاح کی جمع ہے مفاتح۔ کنجی کہتے ہیں تالے کو کھولنے والا آلہ ہے۔ کنجی اس لیے ہوتی ہے کہ تالے کو کھولا جاتا ہے۔ تو مفتاح استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا، غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا، جیسے آپ تالے میں ایک چیز رکھتے ہیں آپ کا خزانہ ہوتا ہے، تو غیب اللہ کا خزانہ ہے۔ اور فرمایا اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ تالے کا کام ہوتا ہے بند کرنا اور کنجی کا کام ہوتا ہے کھولنا۔ اور اگر علم غیب اللہ کا ایسا خزانہ ہوتا کہ اس نے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک پر بند کر دیا ہوتا اور کسی کو سرے سے یہ خزانہ علم غیب کا دینا ہی نہ ہوتا تو وہ اس کی کنجیاں بناتا ہی نہیں۔ کنجیوں کا بنانا اور رکھنا اور بتانا کہ میرے پاس ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ جو غیر ہیں ان کے لیے خزانہ بند ہے، اپنوں کے لیے کنجیاں موجود ہیں، جن کے لیے چاہتا ہوں کنجی لگا کے دے دیتا ہوں۔ مفاتیح الغیب، کنجی کے دو ڈائریکشن ہوتے ہیں۔ اگر کنجی کو آپ اس طرف گھما دیں تو بند ہو جاتا ہے، اس طرف گھما دیں یا جیسے بھی ڈائریکشن ہو تو کھل جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنجی میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ جب غیر دیکھتا ہوں عام آدمی کے لیے تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب پیغمبر نبی اور پیارے آتے ہیں تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں۔ انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ بند بھی ہوتا ہے، انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ کھل بھی جاتا ہے۔ آیت کا تو یہ معنی ہے۔ تو یہ تو علم غیب عطا کرنے کا اشارہ دے رہی ہیں، یہ تو اشارہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا سورہ اعراف میں، وہ جب درخت کا پھل کھانے کا معاملہ ہوا تو پھر جب اتارا تو اتارنے لگے نا، اللہ پاک اتارنے کو حکم دیا تو اترنے لگے۔ تو جاتے ہوئے ایک بات کہ آدم ذرا رک جائے، ایک بات سنتا جا۔ ناراضگی ہو رہی ہے نا، ناراضگی ہو رہی ہے اور حبوط ہو رہا ہے، زمین پر اتارا جا رہا ہے۔ آپ اتر جائیں، آپ زمین پر جا رہے ہیں۔ اتر کے نیچے جانے لگے تو ساتھ بلا کے کہتے ہیں آدم تمہیں کہا نہیں تھا اب یہ پھل نہ کھانا؟ اور آدم تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، اس کے جال میں نہ آنا؟ اب آپ ایمان سے کہیے، کسی کو سزا دے کے اگر معاذ اللہ دھتکارنا مقصود ہو اور سزا دے کے بھگا دینا مقصود ہو تو اسے روک کر پیچھے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ہائے ہائے بھئی، سزا دے دی، نکال دیا، نکال دیا۔ کوئی روک کر کہتا ہے تمہیں بتایا نہیں تھا بھئی یہ نہ کھانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، پرلے درجے کا دشمن ہے شیطان، ان کے جال میں نہ آنا؟ باری تعالیٰ بتایا تھا۔ پھر اترنے لگے، فرمایا ذرا ایک اور بات تو سن جانا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھ سے معافی مانگنی ہو تو یہ کلمات بھی بتا دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، تو آدم علیہ السلام سزا میں اشارہ مغفرت پا گئے، ہائے تھی سزا، اور اس میں اشارہ محبت پا گئے۔
اشارہ ہے بھائی درخواست کا طریقہ بھی لکھا دیتا ہوں، اس طرح کر کے لکھنا نا اور ڈال دینا، قبول ہو جائے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس طرح درخواست لکھ کے ڈال دینا تو قبول ہو جائے گی۔ جی سزا جا رہی ہے، جنہیں یہ سزا نظر آ رہی ہے وہ سزا میں ہی گم ہیں آج تک، جنہیں سزا نظر آئی وہ آج تک سزا میں ہی گم ہے کہ معاذ اللہ غلطی ہوئی سزا دے دی، اپنی اپنی عقل ہے، پتہ نہیں یہ ہماری الٹی ہے یہ اوروں کی الٹی ہے، کسی کی تو الٹی ہے، تو کئی تو سزا میں گم ہیں۔ اور جب ہم اس مقام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو سزا میں عطا نظر آتی ہے، سزا میں عطا نظر آتی ہے۔ تو مقصد ہے کہ ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے، مضمون ایک اور ہوتا ہے پر دوسرا اشارہ بھی اس میں دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات شریعت میں فقہ میں کہتے ہیں عبارت النص، ایک ہوتی ہے اشارت النص۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ یہاں بھی دو چیزوں کا جوڑ بڑا سمجھنے والا ہے۔ فرمایا اے لوگو، میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے امر سے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں۔ کون سا اللہ؟ اب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول آیا ہوں۔ کون اللہ؟ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی ساری کائنات کا مالک ہے۔ میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری کائنات، ساری زمین و آسمان کی مملکت کا ملک، مملکت کا خالق و مالک ہے۔ تو تعارف یہ کرایا کہ جو زمین و آسمان کی کائنات اور مملکت کا مالک ہے اس کا نمائندہ۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ وہ رب جس کی مملکت جب تک زمین ہے قائم ہے، جب تک آسمانی کائنات ہے جس کی مملکت قائم ہے، جس کی مملکت کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، زمین اور آسمانوں کی بقا تک اور ان کے بعد بھی جو مالک اس کی مملکت قائم ہے، میں چونکہ اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، لہذا جب تک زمین و آسمان رہیں گے تب تک میں رسول رہوں گا۔ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی رسالت کو اپنی مملکت کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک نئی تفسیر ہے، اس آیت کی نئی تفسیر ہے اور اصل تفسیر ہے، قرآن کا فرمان ہی یہی ہے، اصل تفسیر ہی یہ ہے۔ حضور کی رسالت کے دائرے کو اللہ نے اپنی مملکت کے دائرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا لوگوں، جیسے کوئی امبیسڈر کہے، جیسے کوئی امبیسڈر کہے کہ میں کینیا کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں سورینام کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں برطانیہ کا امبیسڈر ہوں، پاکستان میں بولے میں امریکہ کا امبیسڈر ہوں، تو وہ جو برطانیہ امریکہ کا امبیسڈر ہونا بتا رہا ہے وہ اپنی امبیسڈرشپ کی طاقت بتا رہا ہے، تاکہ جب میں بولوں گا تو سمجھو میں نہیں بول رہا، وہ امریکہ بول رہا ہے۔ برطانیہ کا امبیسڈر کہے گا ہائی کمیشن، جب میں بولوں گا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بول رہا ہے، برطانیہ نہیں بول رہا۔ جب سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے، سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں لوگوں، میں اس رب کا امبیسڈر بن کے آیا ہوں۔ نبی سفیر ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، نبی اللہ کا دنیا میں سفیر ہوتا ہے، میں اس رب کا سفیر بن کے آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری مملکت کا خدا ہے۔ تو جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں وہاں تک اس سفیر کی مصطفائی ہے، وہاں وہاں تک اس کی مملکت ہے، وہاں وہاں تک میری سفارت ہے، سفارت ہے، رسالت ہے۔ اب اگر کوئی حضور کے بعد کسی کو نیا نبی اور رسول ماننا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کے بعد کسی کو رسول بنانے سے پہلے کوئی نیا خدا بنا لے، پہلے کوئی نئی مملکت کا مالک بنائے، خدا بنائے، اور اگر وہ خدا ہے
تو اس کا سفیر بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور جہاں جہاں تک اور جب جب تک وہ خدا ہے تب تب تک وہ مصطفیٰ ہے۔ لہذا جس طرح اس کی خدائی کے ہوتے ہوئے کوئی خدا ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا، اس طرح مصطفیٰ کی سفارت اور رسالت کے ہوتے ہوئے اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے تو یہ بھی ہے، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ سن لیں، آپ کو نہیں گھبرانے کی ضرورت، میں ذمہ دار ہوں جملے کا، میں ذمہ دار ہوں۔ وہ ہے، اب قانون یہ ہے، مملکت الہیہ اور رسالت ختم رسالت محمدی کے جوڑ میں اب قانون یہ ہے کہ وہ ہے مملکت کے ساتھ تو یہ بھی ہے رسالت کے ساتھ، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ حاضرین محترم، اب میں چونکہ آیات کے مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت میں نے بتایا تھا 100 سے زائد آیات میں مضمون آیا ہے ختم نبوت کا، تو اس طرح کی آیات ہیں۔ میں صرف بطور نمونہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں ذکر کیا نبوت کا، نقطہ سن لیں آخری، چونکہ آیات کا حصہ ختم کر رہا ہوں، اللہ پاک نے جہاں ذکر کیا نبوت کا، رسالت کا، وحی کا، یاد رکھ لیں وہاں قبل کا ذکر آیا ہے حضور کے ریفرنس سے۔ پورے قرآن میں یہ اتھارٹیٹیو بات ذہن میں رکھ لیں، الحم سے والناس تک حضور کے من بعد کا ذکر نہیں آیا، بس ختم ہو گئے۔ جو آدمی اس کے بعد کوئی اعلان کرے تو وہ پہلے قرآن کو منسوخ ہونے کا اعلان کرے۔ پورا قرآن اگر اٹھا کے دیکھیں پورے قرآن کو تو جہاں بھی ذکر آیا ہے من قبل ہے، من بعد میری براد من بعد نوح ہے کہ نوح کے بعد آئے نبی، مگر حضور کے بعد کا نہیں ہے۔ اب میں صرف آیتوں کے حصے پڑھ دوں گا آپ کو صرف نمونہ سمجھانے کے لیے، اور اس نقطے پر آیات قرآنی کا مضمون ختم کرتے ہیں۔ مثلا فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام۔ آپ صرف قبلک کے لفظ کو سنتے آئیں، میں ہر ایک کا ترجمہ نہیں کروں گا وقت بچانے کے لیے۔ مطلب اور ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف رسول بھیجے، تو رب کہتا ہے کہ ہم نے رسول آپ سے پہلے بھیجے، پیچھے تو بھیجا ہی کوئی نہیں۔ سورہ آل عمران قل جاءکم رسل من قبلی بالبینات، سورہ آل عمران، میرے حبیب فرما دیں کہ رسول وہی تھے جو مجھ سے پہلے آئے، فرما دیں جو رسول تھے وہ بینات معجزات لے کر مجھ سے پہلے سب رسول آ چکے، جاءکم رسل، کل رسول آ چکے من قبلی، جنہوں نے آنا تھا مجھ سے پہلے آ چکے۔ پھر سورہ آل عمران میں اگلی آیت آگے فقد کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسول آپ سے پہلے آئے اور نہ ماننے والوں نے ان کا ٹھٹھا مذاق کیا۔ پھر فرمایا سورہ انعام میں قد کذبت رسل من قبلک، پھر فرمایا سورہ یوسف میں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم آپ سے پہلے لوگوں پر جنہیں نبی بناتے وحی کیا کرتے تھے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی بنایا نہ کوئی وحی بھیجی۔ سورہ رعد میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ رعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، سورہ نحل میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، پھر سورہ نحل میں فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے اپنی قسم کھائی، اللہ نے کہا مجھے اللہ کی قسم، قسم نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اللہ کی قسم جتنے رسول بھیجنے تھے مصطفیٰ آپ سے پہلے بھیج چکے۔ سورہ نحل۔ الغرض سورہ حج وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، سورہ فاطر فقد کذبت رسل من قبلک، سورہ زمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ انبیاء وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ،
سورہ بنی اسرائیل فرمایا سنت من قد ارسلناک من قبلک من رسلنا، فرمایا اللہ نے ہماری سنت یہ ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا کرتے تھے، اب آپ کے بعد تو بھیجنا اللہ کہتا ہے میری سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میری سنت کا لفظ، میری سنت ہی نہیں آپ کے بعد بھیجنا کسی کو، میری سنت وہی ہے جو آپ سے پہلے۔ اور آخری آیت بتا کر 100 آیتوں میں سے چند نمونے کے طور پر بتا دی۔ خاص آیت ہے سورہ حامیم السجدہ، اس میں آیت نمبر 43 ہے، اس میں ارشاد فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، میرے حبیب جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے کوئی نئی بات نہیں کہی، وہی کچھ کہا گیا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا کرتے تھے۔ ما یقال لک، آپ سے اور کوئی نئی بات نہیں کہی گئی، وہی کچھ کہا گیا جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے کہا گیا۔ تو گویا اللہ پاک نے نبوت، رسالت، وہی ہر شے کے لیے کلیتاً قبل کی شرط لگا دی۔ نبوت یا رسالت اور وہی یا حضور کی ذات سے متعلق یا من قبلک، حضور سے پہلے، اور بعد میں نہ کوئی نبوت نہ رسالت نہ وحی۔ ہاں بعد میں ایک شے ہے وہ کفر و ارتداد ہے، وہ شیطنت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم ہے۔ سبحان کا نظارہ کیسے آتا، اسے سبحان کا منظر و مظہر بنانے کے لیے بدن بھی تو ایسا چاہیے تھا جو بدن ہو بھی اور نہ بھی ہو، جو دیکھنے کو بدن ہو، دیکھنے کو بدن ہو اور حقیقت میں بدن نہ ہو، جو بدن ہو بھی دیکھا جائے تو بدن لگے اور چھوا جائے ہائے 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 تو نہ لگے۔ تو ایسے کو چنا تاکہ اس میں سبحان کا نقش آ سکے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو نکال کے لے گئی راتوں رات، راتوں رات، تاکہ بے درد سوتے رہ جائیں، بے درد سوتے رہ جائیں، اور درد مندوں کو بلا لیا، راتوں رات لے گئی، اور جب نکال کے لے گئی اسرا بعبدہ لیلا، تو پھر لے گئی تو اللہ پاک نے بلا حجاب اپنی شان سبحانیت کا مظہر بنا دیا، اپنی تجلیات ذات اور تجلیات صفات کا مظہر بنا دیا۔ تو اس لیے کیونکہ اس آیت کریمہ میں تو سبحان کا مظہر بنانا تھا، اس لیے صرف لے جانے کی بات کی، کیا لے جانے کی بات کی اور پلٹ کے آنے کی بات نہ کی۔ جو دینا تھا دے دیا، جو بنانا تھا بنا دیا، جو کرنا تھا کر دیا، جو بنانا تھا بنا دیا، جو کچھ جلوہ اس میں اتارنا تھا اتار۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، آپ پھر آگے جب سارا کچھ دے دیا، اب جو سورہ نجم آئی اس میں پلٹا، یہاں لے جا کے سب کچھ دے دیا، جلوے اتار دیے، اور جب جلوے اتار دیے، دیکھو نا مثال کے طور پہ آپ نے خود کبھی اگر اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہو، آپ میں سے کسی کو بڑا حسین و جمیل، اتنا حسین و جمیل کہ آپ تصور بھی نہ کر سکیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہو اور چشم تصور بھی گمان نہ کر سکے، مگر آپ نے تو اپنے آپ کو تو انسان نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی بلا تشبیہ اور بلا مثال بات کر رہا ہوں، صرف نقطہ سمجھانے کے لیے۔ اپنے آپ کو تو اللہ پاک تو کسی چیز کے نہ کر سکنے سے بھی پاک ہے، اس کی قدرت سے کچھ بعید، مگر سمجھا رہا ہوں تو اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتا، کیا اپنے آپ کو تو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت میں کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے، کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے نا، معراج کروانا اللہ کا کمال نہیں بیان ہوا،
حضور کا کمال کہ حضور کو معراج کروایا گیا، با کمال حضور کو بنایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اب میری بات سمجھے نا، تو جس کو با کمال کیا جائے، آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کی سبحان کرتے ہیں، تو کیا با کمال کیا حضور کو؟ تو میں مثال دے رہا تھا جیسے کوئی بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، مگر اس نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہی